مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیان ہے، فرمایا دنیا میں جتنے بھی نافرمانی کے اعمال ہیں کسی کی رعایت سے ان گناہوں کو کرنا جائز نہیں ہے، نہ بادشاہ وقت کی رعایت سے، نہ اپنے ماں باپ کی رعایت سے، نہ غلط پیر اور نالائق مرشدین کے حکم سے کسی قسم کے گناہ کی اجازت نہیں۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بنیادی طور پر اللہ کے دو حق ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے عظمت۔ محبت کا حق ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور عظمت کا حق ہے اس کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا جس طریقے سے ہمارے ذمے محبت کے حق کی بنیاد پر ہے، اسی طریقے سے اس کی نافرمانی یہ بھی عظمت کا حق ہے کہ نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی بھی شکل میں ہو اس کی اجازت نہیں، نہ ماں باپ کا حق، نہ استاد کا، نہ پیر کا، نہ شیخ کا، کچھ نہیں۔ اس معاملے میں اس کا حق مقدم، اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی نافرمانی کے اعمال ہیں، عام طور پر ہم لوگ معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے، کبھی گھر والوں کے دباؤ میں، کبھی خاندان کے دباؤ میں آ کر کے بہت سارے اعمال ایسے کر گزر جاتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، شریعت نے ناپسند کیا ہے، ہم سے کر گزر جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا دنیا میں جتنے بھی نافرمانی کے اعمال ہیں کسی کی رعایت سے ان گناہوں کو کرنا جائز نہیں ہے، نہ بادشاہ وقت کی رعایت سے، نہ اپنے ماں باپ کی رعایت سے، نہ غلط پیر اور نالائق مرشدین کے حکم سے کسی قسم کے گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ پیر بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ گناہوں سے بچے اور بچنے کی تدبیر وہ بتا دے۔ اب کوئی ایسا ہو جو گناہوں میں مبتلا کر دے رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ مشہور گویا بات ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی فرما برداری ایسی جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ہرگز نہیں کریں گے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے استاد کیوں نہ ہو، چاہے پیر کیوں نہ ہو، اس معاملے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، ایک بزرگ کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ سنا ہے تم تصویروں سے احتیاط کرتے ہو، ابھی تصویر کھنچوانا پڑے گی، لیکن جو اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کی راہ تقویٰ میں، ہمت تقویٰ میں، عزم تقویٰ میں، ارادہ تقویٰ میں، گناہوں سے بچنے کے ارادوں میں اللہ اپنی مدد شامل حال کرتا ہے۔ اصل چیز ہے اپنی ہمت اور اپنا ارادہ، کہ آدمی اتنی ہمت اور اتنا ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم بھی اندر سے ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غیبی شکلیں اس کے بچنے کی کوئی نہ کوئی پیدا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات بظاہر چاروں طرف سے آدمی گھر جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب مبتلا ہو جائیں گے اس میں، لیکن آدمی اس موقع پر بھی ہمت کر کے تھوڑا سا اپنا وہ کرے، ان کی نصرت آ جاتی ہے اس وقت۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، نصرت پہلے آئے تب پھر ہم کچھ کریں گے،
اور ان کا قانون یہ ہے کہ نہیں تم ہمت کرو گے تب ہم نصرت بھیجیں گے وہاں۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حالات چاروں طرف ان کے لیے بالکل ناسازگار تھے، بالکل گھر گئے تھے ہر طرف سے وہ، لیکن انہوں نے ہمت کی اور اپنی ہمت سے جو کر سکتے تھے وہ کیا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا، بھاگے۔ اس بھاگنے پر نصرت آ گئی فوراً کہ وہ سارے جو رکاوٹیں تھیں وہ سب ختم، دروازے کھل گئے، باہر آ گئے۔ تو ان کا بھاگنا جو ہے یہ ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا بچہ چلنے میں تھوڑا سا ہمت کر کے ہاتھ پیر ہلاتا ہے وہ، تب ماں باپ اس کو اٹھا لیتے ہیں فوراً۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے میں یا نیکی اور طاعت کے کرنے میں ہم ہمت کر کے کچھ تھوڑا سا کریں، بس اس کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اس کو طے کرا دیتی ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ پہلے ہی وہ لے لیں اور پھر وہ یہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار تو ہم کو دے ہی رکھا ہے، اپنی اس قدرت اور اختیار کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آج کل شو روم میں اور یہاں کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ وغیرہ میں جو دروازے ہوتے ہیں آٹومیٹک بالکل بند ہوتے ہیں دروازے کو۔ اب دور سے اناڑی آدمی دیکھے وہ کہے بھائی تو بند جائے کیسے اس طرح، تو اب اگر یہی کہے گا رہے گا تو اندر جا ہی نہیں سکتا ہوتا، لیکن اس نے جہاں ذرا سا قدم بڑھایا ایک دم کھل جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی فضل کا، رحم کا، کرم کا اپنے بندوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا ہمت زیادہ کر کے قدم بڑھائے، بس اس کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، یہ جب تک میرا فضل نہیں ہوگا بچ نہیں سکتے ہیں، اس فضل کو لینے کے لیے تھوڑا سا ہم کو ہمت کرنا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اور آج کل بھائی یہ مرض عام ہو رہا ہے، فوٹو والا کھینچنا کھنچوانا، اور کیا کہ دینی مجالس تک کو بھی اب ہم لوگوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یعنی دینی مجلسوں بھی شروع کر دیا یہ ظاہر ہے تصویر کا کھینچنا کھنچوانا جو ہے اس کی اجازت نہیں، اس کو منع کیا گیا ہے۔ جن موقعوں پر اجازت دی ہے وہ مجبوری کے حالات ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے، اب ظاہر ہے حج میں جانا ہے، عمرے میں جانا ہے، پاسپورٹ کے بغیر جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے بغیر اس کے فوٹو کے کام ہی نہیں بن سکتا ہے، وہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے۔ مجبوری میں شریعت نے حالات کے اعتبار سے گنجائشیں رکھی ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت میں بھی کوئی صورت نہ رکھی ہو، لیکن جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں فیشن کے طور پر، شوق کے طور پر، اور جناب والا ایک چل رہا ہے رواج چل رہا، وہ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی اس کے اندر۔ فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے ارادوں میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال کر دیتا ہے۔ ان بزرگ کے انکار پر بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ انہوں نے فوراً کہا یا باطن، یہ اللہ کا ایک نام ہے جس کے معنی ہے اے پوشیدہ، بس یہ پڑھنا تھا، فوراً مخفی ہو گئے، سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب جلاد پوچھتا ہے کہ آپ نے جس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بادشاہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا یا باطنو کہہ کر اپنے کو چھپا لیا، اللہ نے اس کو دوسروں کی نگاہوں سے مخفی کر دیا۔ اس کے بعد یا ظاہرو کہہ کر پھر آ گئے، وہیں تھے اور نہیں تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سامنے رہ کر کے بھی ہماری نظروں سے اوجھل کر دے، کوئی وحید اس کے لیے نہیں، ساری قدرت اس کی اس میں۔ یا ظاہرو کہا موجود، بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، پھر تلوار نکالو، اس کو قتل کرو۔ یہ بادشاہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہاں سب سے بڑی چیز دیکھنے کی ہے ان کی ہمت اور اللہ سے ان کا تعلق، کہ ایک بادشاہ وقت کے سامنے بھی شریعت کے خلاف کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ بادشاہ اس زمانے میں پورے ملک کے سیاست کا مالک، جو فیصلہ کرتے اس کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں۔ آج تو جمہوری دور ہے، ایک عدالت سے کچھ گڑبڑ ہوا اوپر پہنچ گیا، اس کے اوپر پہنچ گئے، صدر جمہوریہ کے پاس پہنچ گئے، وہاں کوئی تھا ہی نہیں سسٹم۔ اس کے باوجود ان کی تقویٰ، طہارت اور اللہ سے تعلق کی بات ہے کہ مضبوطی ہوئی جمے رہے وہ۔ لیکن وہ بادشاہ فرمو اس کو قتل کر دو، یہ بادشاہ کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کی بات مان رہے تھے۔ فوراً انہوں نے یا باطنو اور غائب ہو گئے۔ 3 دفعے ایسا ہوا
یا باطنی کہہ کر غائب ہو گئے، یا ظاہری کہہ کر آ گئے۔ بادشاہ کرسی سے اتر آیا، پیر پکڑ کر رونے لگا۔ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی اس طرح گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کیسے کرے گا، کیا شکل ہوگی، کہاں سے کرے گا، ہمیں کیا کرنا؟ ہم کو تو حکم دے رکھا ہے کہ بس تم ہمارے حکم پر جمو۔ اب اس کے لیے کیا ہوں گے، حالات ہم بنائیں گے اس کے لیے۔ تو اصل چیز ہے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت اور تقویٰ کی کچھ نعمت نصیب فرما دے کہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں اللہ اتنی پختگی دے دے کہ سارے لوگ ناراض ہو جائے لیکن ان کو ناراض نہ کریں۔ بس یہ طے کر لیں کہ ہم ان کو ناراض نہیں کریں گے، اور سب جتنے ناراض ہو جائیں، کیونکہ اوروں کی جو ناراضگی ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی، لیکن ان کی جو ناراضگی ہے وہ پھر ظاہر ہے تو خطرناک ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔